بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکم محرم الحرام، یوم شہادت خلیفہ دوم سسر رسول سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عظیم المرتبہ شخصیت ہیں جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رائے اور مشوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید بنا کر نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں 10 سے زائد مقامات ایسے ہیں جہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رائے دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رائے کو قرآن مجید بنا کر نازل فرماتے ہیں۔ بدر کے موقع پر 70 سرداروں کو گرفتار کیا اور قیدی بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ صحابہ نے مشورہ دیا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں زندہ چھوڑ دیا جائے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ان کفر کی طاقت ٹوٹ جائیں اور آئندہ مسلمانوں کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق ان سے فدیہ لے کر انہیں زندہ چھوڑ دیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، ما کان للنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کفار کو قیدی بنائے اور انہیں زندہ چھوڑ دیں یہاں تک کہ ان کا خون نہ بہائیں۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ عمر کی جو رائے ہے وہ بہترین رائے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر رائے مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں مختلف لوگ آتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات بھی پردہ کریں، بنات رسول بھی پردہ کریں اور مسلمان عورتیں بھی پردہ کریں۔ اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ پردے حجاب کا اہتمام کریں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے چاہیے طواف کے دوران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما دیتے ہیں، من مقام ابراہیم مصلی۔ انہی خاصیتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کیا ہے۔ یہ وہ عمر ہے جب وہ حکمران بنتے ہیں تو یہ عادت اپنا لیتے ہیں، یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر میرے دور خلافت میں دریا کے کنارے پر اگر کوئی کتا بھی مر جاتا ہے بھوک کی وجہ سے تو اس کا حساب عمر بن خطاب سے ہوگا۔ یہ وہ عمر ہے جس نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جزیرہ عرب سے باہر اسلام نہیں نکلا، جزیرہ عرب کے اندر ہی رہا۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اسلام جزیرہ عرب سے باہر نہیں نکلا، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سیدنا عمر وہ شخصیت ہیں جس کے رائے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان عمر کے راستے میں نہیں آتا ہے، جس راستے سے عمر گزرے اس راستے پر شیطان نہیں گزرتا۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ ایک موقع پر ایک بظاہر مسلمان اندر سے منافق اور ایک یہودی کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہوتا ہے، اور یہ معاملہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی بات سنتے اور فیصلہ یہودی کے حق میں فرماتے ہیں۔ اب وہ جو منافق تھا اس کو پتہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود و نصارہ کے حوالے سے سخت مزاج رکھتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ میں عمر کے پاس جاؤں گا تو عمر میرے حق میں فیصلہ سنائے گا۔ چنانچہ دونوں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فرمائے کہ ہمارے درمیان اس معاملے میں اختلاف ہوا ہے، لہٰذا فیصلہ فرمائے۔ یہودی نے کہا کہ یہ فیصلہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا اس نے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار لے کر آتے ہیں اور اس منافق کی گردن اتار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے اس کا فیصلہ میری تلوار کرتی ہے۔ نام عمر ذکر میرا جان ہے جانان عمر ہے۔